अस्सलाम वालेकुम। हमारे साथ आज मौजूद हैं मोहम्मद मुज्तबा, जिनका ताल्लुक़ कबीरवाला से है। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि इंतखाब पर हम काम कर रहे हैं और हमारे साथ मुज्तबा भी शायरी करते हैं और शायरी को पसंद करते हैं, जिसकी वजह से आज हमारी मुलाकात हमारे प्यारे भाई से है। तो अस्सलाम वालेकुम मुज्तबा। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक हैं? आप बड़ी नौजवान से शायर हैं, तो इस हवाले से बड़ी खुशी होती है कि कबीरवाला में पुराने शायरों के बाद न्यू ज़रखेज़ जो ज़मीन का कहा जाता है, तो उसमें नए शायर भी मौजूद हैं। पहले तो आपने जो बड़े नौजवान कहा है इस पर जो मैं ये कहना चाहूँगा कि मैं जवान हूँ, नौजवान नहीं हूँ। ठीक है, सही हो गया। और दूसरी बात ये कि आप कह रहे थे कि नए शायर, तो कबीरवाला इस हवाले से कभी जो है वो बंजर नहीं रहा। इंशाल्लाह हमारे बाद भी बहुत सारे ऐसे लोग आएंगे, आप देखेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, ऐसा है कि कुछ आप अपना इंट्रोडक्शन अगर करवा दें। अपना इंट्रोडक्शन ये कि मैंने कबीरवाला में 90s के अंदर आँख खोली, इब्तिदा थी 90s की, 90 की दहाई की। तो मेरा बचपन सारा जो है वो कबीरवाला में ही गुजरा। उसके बाद ग़ालिबन 7th या 8th में मैंने कैडेट कॉलेज सरगोदा में एडमिशन लिया और 5 साल वहाँ तालीम के बाद मैंने केमिकल इंजीनियरिंग में बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग किया। उसके बाद मैंने 1 साल जो है वो यूनिवर्सिटी में तदरीस का काम भी किया। ठीक है। तो पढ़ने लिखने से काफ़ी शगफ है। पेरेंट्स ने, जब मैंने आँख खोली तो पेरेंट्स ने जो है वो मेरे लिए वसी पैमाने पर किताबों का बंदोबस्त किया हुआ था ऑलरेडी। ठीक है। जिनको पढ़ने में मेरा बचपन और मेरी लड़कपन गुजरा है। तो इंट्रोडक्शन। ठीक है। अच्छा, ऐसा है कि जैसे आपने बताया कि ये घर के माहौल का काफ़ी असर होता है कि बुक्स वगैरह हों, ऐसी डिस्कशंस वगैरह हों, तो वो आपकी पर्सनालिटी पर असर छोड़ती हैं। आप खुद शायरी करते हैं, कबीरवाला से ताल्लुक़ है, कबीरवाला में काफ़ी ज़बानें हैं जो बोली जाती हैं, तो आप किस ज़बान में शायरी करते हैं और उस ज़बान में शायरी करने की वजह क्या है? देखिए, हर ज़हन के ऊपर एक ज़बान की जो है ना वो, जिसे आप कहते हैं कि वो ज़बान एक ज़हन को वो करती है, छाप होती है, छाप डाल देती। तो मेरे ज़हन पर शुरू से ही, यानी इब्तिदा से ही उर्दू ज़बान की छाप थी। और इसके अलावा ये कि मुझे जो है वो शायरी पसंद थी उर्दू में। अंग्रेज़ी में अलबत्ता में मुझे नसर बहुत पसंद है। तो अंग्रेज़ी नसर और उर्दू शायरी शुरू से ही मुझे बहुत पसंद है। सही है। तो आपने खुद शायरी कब से स्टार्ट की है? मैंने जी शायरी स्टार्ट की 2016 में, ग़ालिबन अप्रैल मार्च में पहला शेर कहा। ठीक है। हाँ जी। तो आपको याद भी है? पहला शेर उन्होंने इश्क कभी और आजमाना है, ये अहद तरके ताल्लुक तो एक बहाना है। ज़बरदस्त। शायरों की एक बात बड़ी अच्छी होती है कि उनकी मेमोरी जो है वो बड़ी बेहतरीन होती है कि उनको पुराने से पुराना शेर भी याद होता है, सिर्फ अपना नहीं दूसरों का भी याद होता है। जी जी। तो आपने जैसे बताया कि उर्दू में आपने शायरी की, और इस हवाले से जो आपके पसंदीदा शायर हैं, गालिब और मीर, मीर और गालिब, तो ये क्लासिकल ऑफ कोर्स। तो उसके बाद में उसके बाद में आने वालों में मुझे पर्सनली जिन्होंने बहुत इंस्पायर किया है वो खुद हमारे कबीरवाला के अपने शायर हैं, बेदल हैदरी साहब। बिल्कुल। मैं समझता हूँ कि उनको रिकग्निशन इतनी नहीं मिली जितनी वो डिज़र्व करते थे। ठीक है। अगर उस ज़माने में उनके पास उतने वसाइल होते जो दीगर शोरा के पास थे तो वो। इसके अलावा फैज़ अहमद फैज़ भी मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। ठीक है। अच्छा, आपने फैज़ अहमद फैज़ साहब का भी नाम लिया, आपने बेदल हैदरी साहब का नाम भी लिया। अच्छा, शायरी में मुख्तलिफ कैटेगरीज हैं, जैसे रुमानियत होती है,
اور انقلابیت ہوتی ہے یا اور جتنے بھی معاملات آپ جانتے ہیں بہتر، اس میں کس قسم کی شاعری؟ دیکھیے موضوعاتی اعتبار سے تو شاعری کو سیگریگیٹ کرنا یعنی سیپریٹ کرنا وہ میں سمجھتا ہوں کہ بڑا ہی مشکل کام ہے. ٹھیک ہے. جس طرح اگر فیض احمد فیض کی اگر آپ شاعری دیکھیں تو اس کے اندر آپ کو ایک نا لیئر بائی لیئر انہوں نے کام کیا ہوا. ٹھیک ہے. جیسے رومانویت کو انہوں نے انقلابیت کے اندر ایسے مدغم کر دیا ہے، ایسے مکس کر دیا ہے کہ آپ اس کو جو ہے وہ علیحدہ نہیں کر سکتے. اسی طرح حصے لطافت کی جو تسکین ہے وہ ہر طریقے سے ممکن ہے. رومانویت، انقلابیت، عمل پسندی، جسے نرگسیت پسندی کہتے ہیں، ٹھیک ہے، اس میں یہ ساری چیزیں یکجا بھی ہو سکتی ہیں. ٹھیک ہے. اور اس لیے آپ کو کلاسک کے اندر یہ چیزیں یکجا نظر آئیں گی. بالکل ایسا ہے. غالب یا میر ہے اس کے اندر آپ کو یہ چیز یکجا نظر آئے گی. بالکل ایسا ہے. اچھا اس میں ابھی ہمارے ساتھ جب انفارمل ہم گفتگو کر رہے تھے، ویسے تو یہ بھی انفارمل ہے، اس میں مصطفیٰ بھائی نے ایک بڑا پیارا فقرہ کہا جس میں یہ تھا کہ شاعر یا تو ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، اس کے درمیان میں کچھ نہیں ہوتا. تو مجھے آج کی اس گفتگو کے اندر یہ ایک فقرہ بہت پیارا اور بہت مزیدار فقرہ ملا ہے، تو اس کے حوالے سے میں آپ کو شکریہ بھی ادا کروں گا. اچھا اس کے علاوہ میں نے آپ سے یہ پوچھنا تھا کہ آپ آج کل جو شاعری ہو رہی ہے اس کے حوالے سے آپ کا کیا پوائنٹ آف ویو ہے، پازیٹیو اور نیگیٹو؟ دیکھیے اچھا لکھنے کے لیے اچھا پڑھنا بہت ضروری ہے. بالکل. ایون جان ایلیا صاحب کی ایک کوٹیشن ہے کہ ابھی کچھ لوگوں کو ابھی پڑھنا چاہیے حالانکہ وہ لکھ رہے ہیں. بالکل ایسا ہے. تو میں تو اس نظریے کا قائل ہوں کہ آپ اگر اچھا لکھنا چاہتے ہیں تو آپ کو زیادہ سے زیادہ پڑھنا چاہیے، ایکسٹینسو ریڈنگ کرنی چاہیے، وائڈ ریڈنگ کرنی چاہیے. ٹھیک ہے. اچھا ریڈنگ کا آپ نے ذکر کیا تو ریڈنگ رائٹنگ، اس سے ایک ریلیونٹ کوشچن ہے کہ ہر شاعر کا ایک استاد ہوتا ہے، تو اس شاعری میں جو آپ کرتے ہیں اس میں آپ کے استاد کون ہیں؟ کوئی بھی نہیں. آپ کے استاد نہیں ہے. تو یہ خود سیلف ہے؟ خود سیلف جنریٹڈ پروسیس ہے. ایک حد تک جب شعر آپ اپنے ذہن میں انڈیل رہے ہوتے ہیں بچپن سے لے کر جوانی تک، تو پھر ایک مقام ایسا آ جاتا ہے کہ وہ وہاں سے نئی نئی چیزیں بن کے نکلنا شروع ہو جاتی ہیں، آنا شروع ہو جاتی ہیں. اچھا اس میں ایک میں پرسنل لائف تقریباً پرسنل لائف سے ایک سوال پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ آج کل خزاں کا موسم بھی شروع ہے اور یہ موسم ایسا ہوتا ہے کہ بندے کو واک وغیرہ بھی کر رہا ہوتا ہے انسان، اور بڑا خوبصورت سا ایک ماحول ہوتا ہے. کبھی کوئی ایسا واقعہ ایسا ہو جو دلچسپ واقعہ ہو اور کبھی آپ اکیلے بیٹھے ہوں تو ایک دم سے وہ ذہن میں آیا، چہرے پہ مسکراہٹ آ گئی، تو ایسا کوئی واقعہ اگر آپ کہیں تو وہ آپ ہمارے ساتھ شیئر کریں؟ ایسے بہت سے واقعات ہیں. ان میں سے کوئی ایک پھنسا دیا آپ نے. یہ پوز نہیں ہو سکتی؟ نہیں ہو سکتے، ابھی آپ کو بتانا پڑے گا. اچھا واقعہ کچھ یوں ہے کہ اب ایسے ہیں، مثلاً یہ کہ میں نے اپنی زندگی سنجیدہ گزاری ہے. زیادہ جو ہے وہ جیسے عام طور پہ میرے ساتھ کے جو ہم عمر دوست ہیں ان لوگوں کا زیادہ جو ہے اپنا زور ہوتا ہے وہ ہنسی مذاق کی طرف ہوتا ہے. میں نے اپنی زندگی سنجیدہ گزاری ہے. سنجیدہ اس طرح کہ میرا زور جو ہے وہ ہمیشہ کچھ نہ کچھ لرن کرنے پر ہوتا ہے، پڑھنے پر ہوتا ہے، کتابوں کے ساتھ وابستہ. تو مذاق کے حوالے سے ہمارے بہت سارے دوست ہیں، ان میں سے ایک دوست مبین حفیظ صاحب بھی ہیں، تو وہ بہت مذاق کرتے ہیں. تو ان کے ساتھ ایک دفعہ جو ہے وہ ایک ہمارے کزن کی گاڑی خراب ہوئی تو سب اترے، تو میں نے ان کو بہت منع کیا کہ آپ یہ دھواں دے رہی ہے گاڑی ان کا ریڈیٹر، تو آپ یہ نہ کریں. تو انہوں نے بڑے ہی جو ہے نا وہ ایک جسے آپ کہیں کہ مغرور سے لہجے میں کہا کہ تمہیں کیا پتا، میں نے اتنے عرصہ گاڑی چلائی ہے. تو
اس میں پھر نتیجہ یہی ہوا کہ جب انہوں نے اس کا ڈھکنا کھولا ریڈیٹر کا تو وہ سارا پانی جو ہے وہ ان کے چہرہ مبارک پر چہرہ انور پر آ گیا. تو وہ واقعہ ایسا ہے کہ جس کو میں جب بھی سوچتا ہوں، حالانکہ یہ ایسا 8-9 سال پہلے کی بات، لیکن وہ مسکراہٹ بھی جائے جاتی. تو ہمارے پاس ہمیشہ کچھ نہ کچھ ایسی چیزیں جو ہمیں ریکال کرتے ہیں تو بڑا مزہ آتا ہے ہمیں. اچھا، اس میں آپ اپنے پروفیشن، آپ کا پروفیشن کیا ہے؟ انجینئر. آپ انجینئر ہیں؟ انجینئر بائی پروفیشن میں انجینئر ہوں. ٹھیک ہے. اور بائی انٹرسٹ میں کتاب پسند آدمی ہوں. میرے کمرے میں اس وقت اگر آپ کو میں لے جاؤں تو آپ دیکھیں گے کہ ہر طرف کتابیں ہی کتابیں. تو وہ تو مجھے جب میں آپ سے ملنے کے لیے آیا تو ٹیبل پر دیکھ کر ہی میں سمجھ گیا تھا کہ کتاب دوست شخصیت سے آج میری گفتگو ہے. اچھا، اس میں لاسٹ کے قریب کوئی ایسی اچیومنٹ آپ کی جو آپ نے اچیو کر لی ہو یا آپ نے وہ اچیو کرنی ہو، وہ ایسی کیا چیز ہے؟ دیکھیے، میں سمجھتا ہوں کہ انسان اللہ تعالیٰ کی بہترین تخلیق ہے. بالکل. اور تخلیق جو ہے وہ اس سے بڑی کیا اچیومنٹ ہے. یعنی اللہ تعالیٰ اگر آپ کو یہ اعزاز دے دے، یہ فن دے دے کہ آپ کچھ کریٹ کر سکیں، تو خیال ہے کہ اس سے زیادہ بڑی کوئی اچیومنٹ نہیں ہو سکتی. تو آپ دیکھیے، آئنسٹائن نے جو ہے وہ تھیوری آف ریلیٹیوٹی پیش کی. بالکل. ٹھیک ہے. تو تھیوری آف ریلیٹیوٹی اس کی اچیومنٹ تھی. بالکل. ٹھیک ہے. اسی طرح اسٹیفن ہاکنگ نے بلیک ہولز ڈسکور کیے. تو اسی طریقے سے اسی طرح ہم نے جو ہے وہ اپنی ذات کو ڈسکور کیا، ہم نے اپنی ذات کو ایکسپریس کرنے کا ایک اللہ تعالیٰ نے موقع دیا. تو ایکسپریس کیا، شعر لکھے، کریٹیوٹی ہوئی اور جنون ہوئی. بالکل. تو میرے خیال ہے اس سے بڑی کوئی اچیومنٹ نہیں، اور کوئی اچیومنٹ اس کے قریب بھی نہیں. ٹھیک ہے. مجتبیٰ، آپ سے گفتگو کر کے بہت اچھا لگا، اور ہماری کتاب میں جو انتخاب کبیر والا کے شاعری کے حوالے سے اس میں ایک حسین اضافہ ہوگا. تو بہت شکریہ، آپ نے ہمیں ٹائم دیا. تھینک یو. ہمارا چینل عمیر بلال یوٹیوب چینل کے نام سے موجود ہے. اس کو آپ لائک، کمنٹ، شیئر اور تقریباً سبسکرائب بھی کر سکتے ہیں. تھینک یو.